السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کی مبارک ہو۔ میرا پہلا عشرہ تو بہت اچھا گزرا ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ دوسرا اور تیسرا عشرہ بھی اچھا گزرے گا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے سوچا چلو میں بھی اپنی زندگی کے جو تجربات ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، شاید آپ کو اس میں سے کوئی اچھی بات مل جائے۔ اپنی لائف کو میں تھوڑا سا اس طرح تقسیم کروں گا کہ 75 میں نے کالج چھوڑا، ایف اے کیا، اور والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے وہ اس وقت نائب تحصیلدار تھے ڈپٹی کمشنر آفس سیالکوٹ میں۔ تو شوق باہر جانے کا تھا، مجھے پاسپورٹ بنایا ہوا تھا، اس وقت 50 روپے کا پوسٹل آرڈر لگتا تھا اور پاسپورٹ بنتا تھا۔ تو والد صاحب کہنے لگے چلو بیٹے جتنی دیر تک آپ کا باہر کا کام نہیں ہوتا آپ ادھر آفس میں ایک جاب ہے کلرک کم ٹائپسٹ کی، تو چلیں آپ ادھر ٹیمپریری کام کریں۔ میں نے کہا والد صاحب کو ٹھیک ہے۔ تو یہ 12 مارچ 1975 کو ڈی سی آفس میں گیا۔ اس وقت امیر تاج محمد خٹک تھے مجسٹریٹ، ایک خسرو پرویز تھے جو بعد میں پتہ چلا مجھے کہ پنجاب کے شاید وہ چیف سیکرٹری ریٹائر ہوئے اور بڑے اچھے عہدوں پہ رہے۔ انہوں نے مجھے بھرتی کیا تھا، انہوں نے سلیکٹ کیا تھا، خسرو پرویز مجھے نام یاد ہے۔ ان کے ساتھ ایک تاج محمد خٹک تھے، اور اسی دور میں ہمارے ایک بڑے دبنگ مجسٹریٹ تھے، کوٹ اوانا حافظ آباد سے تعلق تھا، رفیق احمد اوان، وہ بھی تھے۔ ایک اور تھے رفیق گل، ان کے کولیگ، ایک حمید امجد مجسٹریٹ تھے۔ اور یہ غالباً بھٹو صاحب کا زمانہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت بلب بھی پرمٹ میں ملتا تھا کیونکہ فیکٹریاں کمیائی گئی تھیں، تو سائیکلیں بھی پرمٹ پہ ملتی تھیں، اور چینی کی آٹا تو خیر ڈیپو سے پرمٹ پہ ملتا ہی ملتا تھا۔ خیر ڈی سی آفس میں نے جوائن کر لیا، مجھے وہاں پہ ٹیمپریری طور پہ 3 ماہ کے لیے رکھا گیا۔ تو 3 ماہ کے بعد انہوں نے جو دوسرا لڑکا تھا جسے ٹائپ نہیں آتی تھی اسے انہوں نے نکال کے مجھے پریفرنس دے کے، تو مجھے وہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ کی جاب اب پکی ہے، اب آپ دھیان سے کام کریں۔ وہاں ایم ایس کلیم تھے سپریڈنٹ، تو میری اٹیچمنٹ انہوں نے اس کے ساتھ کر دی۔ وہ لاہور سے اے جی پی آر آفس سے ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے تھے۔ اس طرح ڈی سی آفس میں میرا کیریئر شروع ہوا، اور اس وقت میری سیلری 365 تھی۔ ٹائپ میں نے ایف اے کے امتحان دینے کے بعد جو درمیانی پیریڈ ہوتا ہے اس وقت ٹائپ سیکھی تھی۔ اب ڈی سی آفس جوائن کرنے کے بعد مجھے شوق ہوا کہ میں شارٹ ہینڈ بھی سیکھوں۔ تو جیسے ہی آفس سے چھٹی ہوتی تھی، کچہری روڈ پہ ایک حکیم صاحب تھے، بن کرش ٹائپنگ کالج تھا، وہاں سے تو میں نے ٹائپنگ سیکھی۔ اور یہ ریلوے پھاٹک سیالکوٹ کے ساتھ ہی انہوں نے، وہ ریٹائرڈ تھے سیشن جج کے پی اے، تو انہوں نے اکیڈمی کھولی ہوئی تھی، تو وہاں سے میں نے شارٹ ہینڈ سیکھی۔ اس طرح کام کرتا گیا میں ڈی سی آفس میں، تفصیلی روشنی اس میں بعد میں ڈالوں گا۔ 75 سے 81 تک میں نے وہاں وقت گزارا۔ پھر مجھے شوق تھا آگے بڑھنے کا، ایون میرے مجسٹریٹ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبان تھے وہ بھی کہتے تھے یو آر اے ینگ چیپ، یو مسٹ ناٹ بی ہیئر، یو شوڈ ٹرائی سم ویئر ایلس۔ تو مجھے شوق تھا، میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرتا رہتا تھا۔ اسی دوران میں والد صاحب کے ایک ملنے والے تھے، پاکستان سپورٹس بورڈ راولپنڈی اسلام آباد، اشرف صاحب تھے نام ان کا، مجھے یاد ہے، اللہ جنت نصیب کرے، ڈائریکٹر تھے وہاں۔ تو انہوں نے والد صاحب نے کہیں ذکر کیا تو انہوں نے کہا جی آپ اپنے بیٹے کو وہاں بھیج دیں، وہاں منسٹری میں ان کو جاب مل جائے گی اسٹینوگرافر۔ یہاں پہ میں شارٹ ہینڈ سیکھنے کے بعد، ٹائپ سیکھنے کے بعد کلرک سے اسٹینو ٹائپسٹ بن گیا تھا۔
ایز اے پی اے میری مجسٹریٹ کے ساتھ ڈیوٹی لگی، پھر اسپیشل ملٹری کورٹ میجر نور ہوتے تھے ان کے ساتھ ڈیوٹی لگی، کیونکہ اسی درمیان نیا نیا مارشلہ لگا تھا، اور اس کے بعد میری لاسٹ پوسٹنگ تھی سعید اختر بھٹا اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ عدالت میں، ایز اے پی اے میں وہاں جاب کرتا تھا۔ تو اسلام آباد میں انٹرویو دینے گیا تو میں سلیکٹ ہو ہی گیا۔ وہاں کی انوائرمنٹ بالکل مختلف تھی، پاکستان سیکٹریٹ ڈی بلاک روم نمبر 111، وہاں پہ میری پوسٹنگ ہوئی۔ ڈپٹی سیکرٹری تھے ریٹائرڈ کرنل لیفٹیننٹ ملک محمد مصطفیٰ خان، نہایت نفیس آدمی تھے، اسٹرکٹ تھے، چونکہ ملٹری سے ریٹائر تھے، مجھے پتہ چلا کہ ان کے پاس کوئی ٹکتا نہیں تھا، اور وہ میں پہلا بندہ تھا جس نے ان کے ساتھ تقریباً 2.25 سال گزارے۔ خیر اس کی ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا۔ 81 سے 83 تک پھر میں اسلام آباد میں رہا۔ مسقط میرے چھوٹے بھائی گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہیں پرائیویٹ ویزے کی ٹرائی کی تو میرا ویزا آ گیا۔ میں نے اسلام آباد کو خیر بات کہا، اور 83 میں شاید فروری مارچ کا مہینہ تھا، میں مسقط پہنچ گیا۔ سفر کیسا گزرا یہ آگے جو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ابھی صرف میں انٹروڈکشن کروا رہا ہوں۔ وہاں بینک میں گئے، بائی اکاؤنٹ کھولنے کے لیے لے گئے۔ جب انہوں نے سرسری تعارف پوچھا تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی میں نے انہیں بتایا، تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایک لڑکا ہے، تو وہ تقریباً 3 سال سے پاکستان نہیں گیا کیونکہ اس کا کوئی ریلیور نہیں مل رہا، تو اگر آپ کو ٹائپ آتی ہے۔ میں نے کہا جی مجھے تو بالکل آتی ہے۔ انور صاحب نے میرا ٹیسٹ لیا، میری سپیڈ ایکسیلنٹ تھی، لیکن بینکنگ کا مجھے بالکل نالج نہیں تھا، میں بالکل زیرو تھا۔ میتھ میں آپ کہہ لیں کہ میں سب سے نکما اسٹوڈنٹ تھا۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو جیسے بتانا ہے آپ نے ٹائپ کا کام کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ رفیق ڈانگرا تھے میمن، وہ اسسٹنٹ مینیجر تھے۔ یہ کمرشل بینک سلطنت آف عمان میں سہار برانچ کا واقعہ ہے۔ حافظ ریاض صاحب مجھے ساتھ لے کے گئے تھے، جو میرے بھائی کے بڑے اچھے دوست تھے۔ میرے بھائی شناس میں وہاں پہ کاروبار کرتے تھے، اپنی شاپ تھی الیکٹرانک کی، تو انہوں نے مجھے جب بینک میں اکاؤنٹ کھولیں گے تو حافظ ریاض صاحب کے تھرو ہی میرا تعارف ہوا۔ حافظ ریاض صاحب ہی مجھے اپنی گاڑی پہ لے کے گئے۔ اس طرح سیف الرحمان صاحب تھے وہاں مینیجر، جو مختلف پوسٹوں پہ رہنے کے بعد لاسٹ اپوائنٹمنٹ ان کی ریجنل بزنس ہیڈ سیالکوٹ UBL ادھر مجاہد روڈ پہ ہے، ڈونگا باغ برانچ جہاں پہ مین آفس ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ آج کل وہ فیصل آباد میں ہے، کیونکہ وہ فیصل آباد سے بلانگ کرتے تھے۔ تو اس طرح مجھے بینک میں ایز اے کیجول لیبر پاکستانی صرف 3,000 روپے پہ بھرتی کر لیا گیا۔ خیر میں نے 3 ماہ کام کیا، اور میں نے انہیں کہا جی سر میری سیلری کا حساب کر دیں، کیونکہ وہ لڑکا جو چھٹی گیا ہے آپ کا پرانا سٹاف، وہ 1-2 دن تک آ جائے گا۔ انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں، بے فکر ہو کے کام کریں، انور حسین کا ہم خود دیکھ لیں گے۔ جب انور حسین آیا تو اسے میرے سامنے بٹھایا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کتنا لائق ہوں اور میں کتنا کام کرتا ہوں، لیکن جب انہوں نے انور حسین کے سامنے میرا موازنہ کیا تو انہوں نے کہا جی انور حسین اب آپ یو آر نو مور ریکوائرڈ، اب احسان صاحب ہمارے پاس کام کریں گے۔ تو میں بڑا حیران ہوا۔ خیر میرے لیے بڑی خوشی کا لمحہ تھا۔ انہوں نے مجھے کہا جی ہم آپ کو بینک کا ویزا بھی دے دیں گے، جو انہوں نے بعد میں مجھے دے بھی دیا۔ اس طرح میں وہاں کام کرتا رہا، اور جب میں بھرتی ہوا تو اس وقت ہم تقریباً 26 برانچیں تھیں کمرشل بینک آف عمان کی۔ یہ UBL کی سبسڈری تھی سلطنت آف عمان میں۔ تو کام جب میں نے شروع کیا تو ہم مور دین 430 پاکستانی سے، صرف برانچوں میں جو عربی سٹاف تھا عمانی، وہ صرف فراش تھا، یا ڈرائیور بھی نہیں تھے، صرف فراش ہی تھا بس۔ اس طرح میں نے وہاں اپنا کیریئر شروع کیا۔
وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے وہاں کیا سیکھا. مینول بینکنگ تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. میں ٹائم مشین سے بیٹھا ایز آپریشن مینیجر، میں وہاں سے ریٹائر ہوا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک بہترین کیشیئر بھی تھا، اکاؤنٹنٹ بھی تھا، ٹائپسٹ بھی تھا، اسسٹنٹ مینیجر بھی تھا، آپریشن مینیجر بھی تھا، اے ٹی ایم کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا. کوارٹرلی، منتھلی، ہاف ایئرلی اسٹیٹمنٹس بنانی، انٹرسٹ اپلائی کرنا، لون کی لک آفٹر کرنی، لون کے ڈاکومنٹ سیو میں رکھنے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں کیریئر شروع کیا تو مجھے عربی بالکل نہیں آتی تھی. تھوڑی تھوڑی میں بھائی کے پاس جب ویکینڈ پہ جاتا تو واحد 3 3 4 5 6 یہ گنتی میں شروع کی. 6 6 کو کہتے ہیں اور 3 9 کو. بس یہ 2 لفظ میرے لیے بڑے مشکل تھے. خیر آدھی باتیں میں ہاتھوں سے کرتا تھا اور تھوڑی سارا لا کے عربی شروع کی. لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تک کرم، والدین کی دعائیں کہ 3 سال بعد میرے پاس تقریباً جو برانچ میں اکاؤنٹ تھے وہ 2000 سے اوپر تھے. آپ بلیو کریں گے کہ تقریباً مور دین 1000 اکاؤنٹ ہولڈر کے مجھے نام اور اکاؤنٹ زبانی یاد تھے. جیسے ہی کسٹمر برانچ میں داخل ہوتا تھا تو میں کہتا تھا ہاں ابراہیم کیف حالک 3488 3 4 8 کیف حالک، اور وہ پریشان ہو جاتا تھا. اور آج تک مجھے ان کسٹمر کے اکاؤنٹ نمبر یاد ہیں. اور یہ سب ممکن ہوا میرے استاد مہربان جناب سیف الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. رفیق ڈانگرا صاحب ٹرانسفر ہو گئے، ان کی جگہ پہ اور بھی اسسٹنٹ آتے رہے. لیکن اس کے بعد زاہد منظور صاحب، وہ بھی یو بی ایل سے ڈیپوٹیشن پہ تھے اور اتفاق سے سیالکوٹ سے ہی بلانگ کرتے تھے، ان کی پوسٹنگ وہاں ہو گئی. اور ایک ذکر ضروری ہے وہاں پہ، مستنصر باللہ خان جو اس برانچ میں کیشیئر تھے، جب میں نے ٹیسٹ دیا تو میں کیش کیبن کی طرف گیا تو جب میں نے دیکھا تو میں نے انہیں پہچان لیا. وہ اتفاق سے میرے کلاس فیلو بھی نکل آئے، میرے سٹی میٹ بھی نکل آئے. خیر وہاں میں نے 83 سے لے کے 2000 تک بینک میں جاب کی. اس درمیان میری پروموشن بھی ہوگی جیسا میں نے آپ کو بتایا. یہ بات میں روشنی ڈالوں گا میں نے وہاں کیا کیا. پھر اس کے بعد میں بیمار ہو گیا. وہ بیماری کی نوعیت بھی میں آگے جا کے آپ سے ڈسکس کروں گا. اس کی وجہ سے مجھے پاکستان آنا پڑتا تھا چیک اپ کے لیے. خیر چونکہ وہاں ریسٹرکشن تھی کہ جو بھی سٹاف ہوتا تھا ایکسپیکٹیٹ اس کی انشورنس ہوتی تھی، اور انشورنس کمپنی اس سٹاف کی انشورنس نہیں کرتی تھی جس کا ہاسپٹلائزیشن کا پیریڈ مور دین 1 منتھ ہو. چونکہ میں پاکستان تقریباً آتا جاتا رہا، 2 3 ماہ چھٹی پہ بھی رہا، اس لیے بینک سے مجھے انہوں نے وتھ تھینکس ریلیز کر دیا. انہوں نے کہا اگر آپ کہیں اور جاب کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ریلیز لیٹر دے دیں گے، آپ سٹے کریں. خیر اس کے بعد میں حج کرنے چلا گیا. بینک والے نے مجھے کہا اگر آپ یورپ گھومنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو لیٹر دیتے ہیں، آپ امبیسی سے ویزے لگوا سکتے ہیں. خیر انہوں نے لیٹر دیے، میں نے شینگن کنٹریز کا ویزا لگوایا. یہ بھی آگے جا کے ڈیٹیل بتاؤں گا وہاں وقت کیسا گزرا. پھر میں 2 سال یورپ میں رہا. یورپ میں دل نہیں لگا، وہاں کا ماحول کچھ پسند نہیں آیا، کچھ بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ تھا. تو پرتگال کی میں نے امیگریشن لی اور ریٹرن ٹکٹ لے کے آیا، لیکن پھر میں واپس نہیں گیا. اور یہاں پہ میں نے سوچا کہ کچھ بہتر کروں، تو یہاں میں نے ایک سپر سٹور کی بنیاد رکھی گروسری آئٹم کی. وہ اپنی نوعیت کا اس علاقے میں پہلا سٹور تھا. یہاں پک اینڈ چوز کی سہولت تھی. وہ میں نے تقریباً 2002 میں شروع کیا اور 2017 میں نے اسے وائنڈ اپ کیا. اس طرح مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈی سی آفس، کورٹس، اسلام آباد سیکٹریٹ، یونیورسٹی کی جاب،
وہاں پہ کیسے سیکھتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، کیسے سمریز لکھی جاتی ہیں، اس کے بعد بینکنگ کیا ہوتی ہے، اے ٹو زیڈ بینکنگ میری ٹپس پہ ہے۔ اور ٹائم مشین کا تو یہ ہے کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں تو میری انگلیاں وہیں پہ جا کے لگیں گی۔ اور اس کے بعد میں نے یہاں بزنس میں خوب نام کمایا، پیسہ تو نہیں کمایا لیکن نام میں نے ضرور کمایا۔ بینک میں مجھے استاد کہتے تھے سارے، جتنے بھی پاکستانی سٹاف تھے، عمانی سٹاف تھے۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ بینکنگ اکیڈمی مسقط میں میں لیکچر دینے جاتا تھا بینکنگ پہ، کہ انٹرسٹ کیسے اپلائی کرتے ہیں، لون جو ڈیفالٹر ہیں ان کو لیٹر کیسے لکھتے ہیں، لمٹس کیسے بنتی ہیں، اگر کوئی لیجر آؤٹ ہے تو ڈفرینس کیسے ڈھونڈتے ہیں، اے ٹی ایم کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کسٹمر کو ڈیل کیسے کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ کیسے پریپیئر کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہیں دین ہاؤ یو ڈیل ود دا کسٹمرس۔ اور یہاں جب میں بزنس میں آیا ہوں تو پہلے 2-3 سال میرے لیے بہت مشکل تھے۔ ایک عورت آئی کہنے لگی جی لیمن میکس چاہیے، میں نے کہا جی میں نے ابھی میک اپ کا سامان نہیں رکھا، تو وہ کہنے لگی بھائی جان یہ میک اپ کا نہیں ہے، یہ کچن آئٹم ہے، برتن صاف کرنے والا لیکوڈ اور صابن ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا، لیکن یہاں بھی ماں باپ کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں نے ایک نام کمایا۔ اور 2017 میں نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا، کیونکہ ماشاءاللہ اب میرا ایک بیٹا MBA کر چکا تھا بینکنگ اینڈ فائنانس میں۔ ہاں یہاں یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں، صرف میرا بیٹا نہیں اور بھی بہت سے بیٹوں نے کی ہوں گی، لیکن یہاں پہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ بچے 50 CV بھیجتے ہیں لیکن ان کو انٹرویو کے لیے کوئی نہیں بلاتا، اور اگر 50 میں سے ایک انٹرویو کے لیے بلا بھی لے تو اسے تنخواہ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس سے میرا چھوٹا بیٹا ماشاءاللہ اس نے MBBS کیا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اسلام میڈیکل کالج میں وہ پڑھاتا ہے۔ آج کل وہ اسسٹنٹ پروفیسرشپ کے لیے MPhil کرنے UHS لاہور میں ہے۔ 12 مارچ کو اس کا لاسٹ پیپر تھا، درمیان میں کرونا آ گیا، اب وہ گھر میں ہے۔ اس نے بھی بہت جگہ اپلائی کیا جاب کے لیے، ایک MBBS ڈاکٹر نے، وہ چائنا سے نہیں پڑھا، فاطمہ میموریل ہاسپٹل شادمان لاہور سے پڑھا ہے وہ، اور اس بیچارے نے 10-15 جگہ اپلائی کیا ہے۔ اور جب PP کا دور تھا وہ تو گزر گیا بیٹے کا، جب چھوٹے بیٹے کا دور آیا تو نون لیگ کا تھا، انہوں نے کہا جی MPA کی سفارش لائیں تو آپ کے بیٹے کو جاب مل جائے گی۔ یہ انتہا ہے پاکستان میں ظلم کی، MBBS ڈاکٹر کو سفارش چاہیے، اور جب PTI کی گورنمنٹ آئی جنہوں نے کوئی 1 کروڑ نوکریاں اور 1.5 کروڑ گھروں کا کہا ہے، میرے کلیگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں PTI کے، تو میں ان کی آپ کے سامنے میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ان کی 100 مرتبہ ریکویسٹ کی، منتیں کی، یار میرا بیٹا اچھا GP ہے اس کا، آپ اسے کہیں ایک جگہ یار پھنسا دو، کہیں نادرا میں، وابڈا میں، اسکول میں، کالج میں۔ ہی از اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ، وہ پیئر کالج میں پڑھاتا بھی رہا ہے، ہی گاٹ بیسٹ ٹیچر ایوارڈ آف دا ایئر، تو ہارویسٹ کمپنی ایکسچینج کی تھی، اس میں اس نے کام کیا، شائننگ سٹار ہے۔ لیکن وہی کہنے لگے جی نہیں، وہ پتہ نہیں جی PTI والے کیا کر رہے ہیں، ہمارے اوپر والے۔ میں نے کہا عثمان ڈار صاحب ہمارے شہر سے، آپ انہیں کہیں کہ ہمیں ایک پوسٹ ہی دے دیں، صرف ایک پوسٹ چاہیے، کیا نہیں مل سکتی؟ لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں ملی۔ یہ PTI کا المیہ ہے جنہوں نے وعدہ کیا تھا، اور میں نے پرائم منسٹر کی ویب سائٹ پہ 2 دفعہ یہ ریکویسٹ بھی کی ہے، لیکن آج تک مجھے کبھی کوئی جواب نہیں آیا۔ بینکوں میں نے اپلائی کیا بیٹے نے، تو سیف الرحمان کیونکہ میرے جاننے والے تھے، ان کے واسطے سے الائٹ بینک میں، عسکری بینک میں، حبیب بینک میں 20 مرتبہ ہم گئے ہیں، ٹیلی فون کیا ہے، لیکن آخر ہوتے ہوتے بیٹے کی عمر 29 سال کے قریب ہو گئی، تو اب انہیں بہت اچھا بہانہ مل گیا، جی اب تو آپ کے بیٹے کی عمر زیادہ ہو گئی۔ تو یہ پاکستان کا المیہ ہے، انشاءاللہ
آگے پھر آپ سے بات ہوگی. لازمی بات ہے جب بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی سیاسی بات آ جائے گی، تو انشاءاللہ اس پہ روشنی بعد میں ڈالیں گے. اوکے، اللہ حافظ، خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں.